الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم في الآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں و حاضرین اہل جمعہ، سب سے پہلو پہل اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی دعایت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آیت کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے ایمانی جذبہ۔
کیونکہ ہم ایسے دور کے اندر ہیں جس دور میں دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں سے ایمانی جذبہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ایمان سے عار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایمانی جذبہ تو ہے نہیں، لیکن دنیاوی جذبہ ضرور ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہے۔ کیسے پیدا ہو ہمارے اندر ایمانی جذبہ؟ ایمان ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سی چیز ہے، ہم مسلمان ہیں کیا ہوا، ایمان والے ہیں کیا ہوا۔ میں بتا دوں کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، کیونکہ اس دنیا فانی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان بھی جا رہا ہے، ایک کافر بھی جا رہا ہے، نمازی بھی جا رہا ہے، بے نمازی بھی جا رہا ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھی گزر گئے اور غریب بھی گزر گئے۔ اس زندگی کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے، اس مرحلے کے اندر نجات کا ذریعہ صرف اور صرف ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح۔ بے ساختہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے سینے کے اندر جتنا ایمان ہوگا وہ عمل کے میدان میں بھی اتنا جذبہ دکھائے گا، شوق دکھائے گا۔ ایمان کی کمزوری، عبادت کے اندر کمی، ایمان کی کمزوری، اللہ کی یاد میں کمی، ایمان کی کمزوری، شوق عبادت مٹ جانا، ایمان کی کمزوری، دل تاریک ہو جانا۔ ایمان اگر ہو تو دل بھی منور ہوتا ہے، چہرہ بھی منور ہو جاتا ہے، بدن بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، غمگینیں بھی مٹ جاتی ہے، دکھ اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہے۔ شوق ایمان پیدا کیجیے۔ چلیے آج ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ تو مولوی صاحب تھوڑے نا رمضان آیا ہے کہ ایمان تازہ کریں؟ ایمان تازہ تو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اچھا تو صرف بقرعید میں ہی چھری تیز کریں گے، ان کے علاوہ باقی دنوں میں کام ہی نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہی دنیا فانی کو گڈ بائی کہتے ہوئے چلے جائیں۔ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ سوچتے ہیں دل کے اندر کہ رمضان میں عبادت کریں گے، رمضان میں عبادت کریں گے، رمضان سے پہلے پہلے ہی الوداع۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سینے کے اندر یہ آرزو اور خواہش لے کر کے چلیں کہ اللہ نے تو ایک مہینہ بنا دیا ہے، رمضان کا مہینہ، جو ہمارے گناہوں کو جلا کر راکھ کرنے والا مہینہ ہے، کہیں وہ مہینہ ہمارے نصیب میں نہ ہو تو؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ بھی لیا، خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم کل سے عبادت کریں گے، رب کی بندگی کے اندر ہم من لگائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں گے، رات ہی کے اندر دنیا فانی کو چھوڑ کر کے آخرت کی طرف نکل پڑے۔ کوئی عمل بیکار، زندگی بھر کی خواہش ختم۔ ایمانی جذبہ اور شوق ہمارے سینوں کے اندر ہونی چاہیے، جذبہ عبادت کے اندر دکھانی ہے، جذبہ ایمانی جذبہ ان لوگوں کے سینے کے اندر بھرا ہوا تھا جن کے سینے کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی رسالت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ان کے سینے کے اندر اس قدر سے ایمانی جذبہ تھا، ان کے گلے کے اندر چھری چلا دی گئی، ایمان سے ہٹے نہیں، مال لٹ گیا، ایمان سے ہٹے نہیں، اپنے بیوی بچوں کو بیوہ اور یتیم کرنا گوارا کر لیا،
ایمان سے ہاتھ دھوئے نہیں، ان کے بدن پر ایسی تکالیف دی گئی کہ پہاڑ پر بھی وہ تکلیف رکھ دے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن پھر بھی ایمان سے ہٹے نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو ایمان لائے، اللہ کو ایک رب مان لیا، رب تعالیٰ کے اوپر بھروسہ جما لیا، یہ یقین کر لیا کہ پوری دنیا کو بنانے والا کوئی اگر ہے تو وہ رب کائنات ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مان لیا کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ رب العالمین کی لائی ہوئی شریعت ہم پر نافذ کرنے والے ہیں، نبی کو نبی مانا، رب کو رب مانا، پھر ڈگمگائے نہیں، پھر ہٹے نہیں، دین سے پھرے نہیں، اسلام کو چھوڑا نہیں، اللہ کی اطاعت اور عبادت سے منہ نہیں موڑا، اللہ کی عبادت سے دور نہیں ہوئے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ کیا ہی بہترین نقشہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کھینچ رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو رب مان لیا، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر یقین کر لیا، ثم استقاموا، اور اسی پر وہ قائم رہے، قدم جما لیا، اللہ فرما رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ کے نورانی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت۔ کیا دلاسا دیتے ہیں؟ اللہ تحزنی، اللہ تحزنو، اللہ خوف ولا تحزنو، اے مومن بندہ، اے اللہ والا بندہ، اے رب کی عبادت کرنے والا بندہ، اے ایمان لانے والے بندے، اللہ تخافو ولا تحزنو، ڈرو نہیں، غمگین نہ کرو۔ کوئی انسان دلاسا نہیں دے رہا ہے، ایک ماں بھی دلاسا نہیں دے رہی ہے، ایک باپ بھی دلاسا نہیں دے رہا ہے۔ کون دلاسا دے رہے ہیں؟ وہ معصوم عن الخطا دلاسا دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے نوری مخلوق دلاسا دے رہے ہیں، اے اللہ والے اور اے رب کی بندگی کرنے والے اور ایمان کے اندر ڈٹے رکھنے والے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں جس سے تمہارے رب نے تم پر وعدہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے ایمان کو اور تیز کر دیا ہے، ایمان والوں کے ایمان کو جوشیلا قرار دیا ہے، ایمان والے کے جذبہ ایمان کے اندر اور حرارت پیدا کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ایسی چیز کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ اس چیز کی تڑپ ایک مومن کو ہمیشہ ہوتی ہے، اس چیز کی خواہش ایک مومن کو ہمیشہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ایمان لائے، اللہ کو رب مان لیا، اللہ کو مالک مان لیا، اللہ کو رازق مان لیا، اللہ کو اپنے ہر کام اور اپنے ہر معاملہ کا کاردار سمجھ لیا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان اسے یقین بیٹھ گیا ہے، پھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے مومنو، اے اللہ والو، جب تم رب کو رب مان لیے، اس راستے میں بڑے پرخطر ہے، کہیں پہ تجھے ڈنٹے پڑیں گے، کبھی تجھے مار پڑیں گے، کبھی تجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ جان بھی اس رب کے راہ میں دینا پڑے گا، کبھی مال بھی اس رب کے راہ میں دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے وقت میں اپنے قدم کو جما کے رکھنا اور ایسے وقت میں ڈگمگانا نہیں ہے، ایسے وقت میں دور نہیں ہٹنا بلکہ اپنے
ایمانی جذبہ دکھانا، اپنی ایمانی شوق دکھانا۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کو رب مان لیتا ہے اور وہ اسی پر قائم رہتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اسے ساتھ دینے کے لیے، اسے دلاسا دینے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ والے، اے رب کی بندگی کرنے والے، تو گھبرانا نہیں، تو ڈرنا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تیرے لیے جنت بنا دیا ہے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، وہ فرعون جو اپنی زبان سے اعلان کرنے والا ہے انا ربکم الاعلی، اے لوگو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ تصور کیجئے، ایک شوہر ہے جو اپنے آپ کو رب مان رہا ہے اور اس کی بیوی اسے رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جا، تو کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو پیدا کیا ہوا ہے، تو دوسرے کا محتاج ہے، اور اللہ رب العالمین نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے پیدا کیا ہے، اور نہ ہی اس کا باپ ہے، نہ ہی اس کا بیٹا ہے، نہ ہی وہ کسی دوسرے کا محتاج ہے۔ میں تو رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والی ہوں، میں تو زمین و آسمان بنانے والا کا بندی ہوں، اور میں اسی رب کے اوپر ایمان لانے والی ہوں، اسی رب کو رب ماننے والے ہوں۔ تجھے رب نہیں مانتی؟ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے اور فرعون کو رب نہیں مان رہی ہے، اس کی وجہ سے فرعون نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے جو مجھے رب نہیں مانتی ہے۔ کتنا بڑا ظالم تھا کہ اپنے بیوی کو دوسرے کے ہاتھوں پٹنے کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت آسیہ ماری جا رہی ہے اور مار کھائی جا رہی ہے، یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیتا جاگتا باڈی ہے، اور اس کی باڈی پر ہاتھ اور پیروں کے اندر کل ٹھوکا جا رہا ہے، کانٹی ٹھوکا جا رہا ہے، میک ٹھوکا جا رہا ہے۔ درد سے تڑپ رہی ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور درد کے مارے اپنی زبان کو، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کرتی ہے اور کہنے لگتی ہے، رب سے فریاد کرتی ہے، اے اللہ کہیں فرعون کی تکلیف اور پریشانی سے میں دین اسلام سے نہ ہٹ جاؤں، کہیں فرعون کی عذاب اور تکلیف سے میں اسلام سے نہ منہ موڑ لوں، کہیں دین اسلام سے نہ پھر جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیف میں آ کر کے میں فرعون کو رب ماننا شروع کر دوں۔ اے اللہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ اب میرے فرعون کے روما اور کوٹریوں کے اندر میرا من نہیں لگ رہا ہے، اے اللہ تیرے پاس جو جنت ہے اس جنت میں چاہتی ہوں کہ تیرے میں اس جنت میں میرے لیے گھر بنایا جائے، میرے لیے کوٹری بنایا جائے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیفیں کھا رہی ہے اور فرعون کے ڈنڈے کھا رہی ہے، یہاں تک کہ اپنے جسم کو بوڑھے اور چلنے کروا رہی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور نیچے جیسے چہرہ کو کرتی ہے وہ مسکرانے لگتی ہے۔ فرعون کہتا دیکھ یہ پاگل ہو گئی۔ آسیہ کہتی ہے میں پاگل کب ہوئی ہوں؟ کہا کہ تجھے مارا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے اور تو ہنس رہی، تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حضرت آسیہ کہتی ہے اے فرعون میں پاگل نہیں ہوئی ہوں، میں دیوانی نہیں ہوئی ہوں، تو تکلیف دے رہا ہے، میرے باڈی کو چلنی کر رہا ہے، اور جب میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو میرا رب ساتوں آسمانوں کا سینہ چیرتا ہوا جنت کے اندر میرا گھر دکھا رہا ہے۔ ساتوں آسمانوں کا سینہ چیرتا ہوا میرا رب مجھے جنت کے اندر گھر دکھا رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے مجھے دلاسے دے رہے ہیں، اے آسیہ تھوڑی سی برداشت کر لے، بس موت آنے کی دیری ہے، جیسے ہی تیری موت آئے گی اللہ رب العالمین نے تیرے لیے جنت کے اندر مکان بنا دیا ہے، تیرے لیے خوشگوار زندگی بنا دیا ہے۔ اس تکلیف سے اپنے آپ کو ڈٹے رکھنا اور اپنے آپ کو مضبوط کر لینا، اللہ رب العالمین کی عبادت سے منہ نہ موڑنا، اور اللہ رب
رب العالمین کا انکار نہیں کرنا. سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل, کہ جو لوگ اپنے رب کو رب مانتے ہیں اور وہ اسی پر قائم رہتے ہیں, اسی پر ڈٹے رہتے ہیں, اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور تکلیف کے وقت, پریشانی کے وقت اسے دلاسا دیتے ہیں, اے میرے بندے, اے اللہ کے بندے, رب کی عبادت کرنے والے اور رب کی بندگی کرنے والے, تو ڈگمگانا نہیں, تمہارے قدم کو ہٹانا نہیں, اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت بنا کے رکھ دیا ہے. ایمان لانا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی. چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر کے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں, روڈ اور چوک و چوراہے کے اندر کھڑے کھڑے ہو کر کے اپنا ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. اتنا کمزور ایمان ہے ہمارا. ایمان کے اندر جذبہ پیدا کیجئے, شوق پیدا کیجئے عبادت کے اندر, اور اپنے ایمان کے اندر مضبوط رہیے. اپنے ایمان کو اپنے سینے کے اندر مضبوط بنا لیجئے, ایسا مضبوط کہ لوہے سے بھی وہ ٹوٹے نہ, اور ایسا مضبوط کہ اگر پہاڑ سے بھی ٹکرا جائے تو آپ کا ایمان مضبوط رہے اور آپ کا ایمان ادھر سے ادھر نہ ہو. ڈگمگانا نہیں. جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب ایمان ہے, میرا رب اللہ ہے, اور اسی پر وہ قائم رہے, ادھر ادھر نہ ہوئے, ایمان کا سودا تو کر دیتے ہیں. ایک آدمی بائک سے جا رہا, اللہ اکبر کی آذان آتی ہے, اس کے کانوں میں آذان پڑتی ہے, بائک روک دیتا ہے, کیا ہوا بھائی, آذان ہو رہی ہے, آذان کا احترام کرتا ہے, اور جب وہ آذان ختم ہو جاتی ہے بائک لے کر کے نکل جاتا ہے. یہ ہے ہمارا ایمانی جذبہ. ہمارا ایمانی جذبہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم جو ہے وہ چیز کرتے ہیں جو شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دیا ہے, اور اس چیز سے دور ہٹ رہے ہیں جس سے اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے. آذان کے جواب سننے اور آذان کا اہتمام اور آذان کا ادب کرنے کے لیے وہ بائک روک دیتا ہے کہ آذان کی آواز آ رہی, کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں وہ نہ ہو جائے. ارے اللہ والو, آذان سن کر کے کھڑے ہو گئے, لیکن جب مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے اور مسجد کے اندر امام کے پیچھے سارے کے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں تو حاضر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ تمہارا ایمانی جذبہ کہاں گیا؟ تمہارا ایمانی شوق کہاں گیا؟ اللہ کی عبادت سے دور ہو کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہے. اللہ کی قسم یہ ایمانی جذبہ نہیں ہے. صحابہ کرام کے اوپر اتنا ایمانی جذبہ تھا کہ وہ اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. آج ہمارے اندر کون سا ایمانی جذبہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ کے گھر کے اندر اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہے, اور ہم پس و پشت کیوں ہو رہے ہیں, ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ ارے اللہ والو, ذلیل و رسوا نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوگے؟ ہمارے اندر نہ ایمان ہے نہ ایمانی جذبہ ہے. شوق عبادت مٹ چکا ہے ہمارے سینے سے, اور اللہ کے گھر کے اندر آ کر کے رب کی بندگی کرنے سے ہم اتنا دور ہیں کہ تصور نہیں کر سکتے. ذرا ایمان کو ٹٹولیں کہ ہمارے سینے کے اندر ایمان ہے یا نہیں, ہمارے سینے کے اندر اللہ رب العالمین کا پیغام ہے یا نہیں, اللہ کی محبت ہے یا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا نہیں. حضرت عبداللہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی بارڈر اور فوجیوں کے سامنے ہیں, آمنا سامنا ہے, مقابلہ کے لیے تیار ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے. نوجوان اس حدیث کو غور سے سنیں. نبی کی سنتوں کو اپنے پیروں تلے ٹھکرانے والے اور نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے اس حدیث کو ذرا غور سے سننا. حضرت عبداللہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی فوجیوں کے سامنے ہیں, ادھر کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور ادھر سامنے فوج ہے, دشمنوں کی فوج ہے. حضرت عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھانا کھا رہے تھے, اس کھانے کی ایک بوٹی زمین پر گر پڑی. زمین پر گر پڑی وہ بوٹی. کمانڈر ہیں, لیڈر ہیں, اسلامی فوج کے اور مسلمانوں فوج کے لیڈر ہیں. کمانڈر کے ہاتھ سے گوشت کا ایک ٹکڑا زمین پر گر جاتا ہے. حضرت عبداللہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوٹی کو زمین سے اٹھاتے ہیں, صاف کرنے لگتے ہیں کہ تاکہ میں کھاؤں. آپ کے مسلمانی فوجیوں میں سے ایک فوج کھڑا ہوا اور کہنے لگا, آپ ہمارے لیڈر ہیں, آپ ہمارے کاربند ہیں,
اور آپ ہمارے رہنما ہیں. سامنے دشمن کی فوج کھڑی ہے, سامنے دشمن کا لشکر ہے, ان کی نظر ایک ایک نظر ہم پر ہے. اگر آپ زمین سے اٹھا کر کے وہ بوٹی کھا رہے ہیں تو دشمن سوچے گی کہ کتنے بھوکے مسلمان ہیں, ہم سے لڑنے کے لیے آئے کہ زمین سے اٹھا ہوا نوالا کھا رہا ہے. عبداللہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو نوجوانوں. یہ ہے تیرے نام کٹنگ, یہ ہے میرے نام کٹنگ, یہ ہے گدھا کٹنگ اور یہ ہے گھوڑا کٹنگ. بال ایسے کٹنگ کرتے ہیں جس سے مسلمان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں, پہچان ہی ختم کر دیتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں اور نبی کا شہدائی اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. عبداللہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو. اس فوجی نے کہا کہ ہمارے سامنے دشمن کی لشکر ہے اور ان کی نگاہ ہمارے سامنے ہے, آپ زمین سے بوٹی اٹھا کر کھا رہے ہیں تو انہیں وہ کہیں گے کہ یہ بھوکے اور ننگے ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. عبداللہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کتوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت چھوڑ دوں, ان کتوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت چھوڑ دوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دو. یہ سمجھتے ہیں سمجھنے دو, یہ بولتے ہیں بولنے دو. ہم رب کا ماننے والے ہیں, نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں, نبی سے محبت کرنے والے ہیں, نبی کی محبت ہمارے سینے کے اندر ہے, اور ہم وہ کام کریں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے. وہ پھٹی جینس سے پہننے والے فیشن کے زمانے کے اندر اور کہتے ہیں کہ یہ فیشن ہے. نبی کا فیشن کہاں ہے؟ نبی کا فیشن کہاں ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایسی بے ترتیبی ہو گئی ہے, نہ اس کے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ نبی کا امتی ہے, نہ اس کے لباس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نبی کا امتی ہے. کہا گیا نبی کی سنتیں, اور نبی کا مذاق اڑا کر کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. ایمانی جذبہ کہاں ہے نوجوانوں؟ مسلمانوں, اپنے سینے کے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرو. اللہ کی قسم تنہیں گٹر سے اٹھا کر کے اللہ بلند پر فائز کر دے گا. وہ مسلمان تھے جو مکے سے ذلیل و خوار ہو کر کے نکالے گئے تھے. ایمانی جذبہ نے انہیں 8 سال کی قلیل مدت کے اندر پھر اسی مکے کے اندر حکومت پیدا فرما دیا, اور اسی مکے کے اندر جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیف اور تحقیق کیا تھا, ایسے وقت میں بھی مسلمانوں اللہ کا دامن نہیں چھوڑا اور رب کے فرامین پر عمل کیا, اپنے ایمان کو مضبوط اور ایمان کے اندر ڈٹے رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں قدم قدم پر منزلیں ہموار کیا, راستہ ہموار کیا, اور اللہ تعالیٰ نے جس جگہ سے ان کو نکالا گیا تھا 8 سال بھی نہیں گزرا کہ اسی جگہ پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگے. آج کے نوجوان خود پانی سے ڈر رہے ہیں. وہ نوجوان تھے, ان کا ایمانی جذبہ اس قدر تھا کہ اپنے گھوڑے کو ہی پانی کے اندر ڈال دیتے تھے. وہ مسلمان تھے, ان کے دل کے اندر ایمانی جذبہ تھا. آج بھی ہے شوق, لیکن ہمارے نوجوانوں سے یہ شوق اٹھ چکا ہے, ہمارے نوجوانوں سے یہ شوق مٹ چکا ہے. ہاں ایک شوق ہے, کون ہے؟ موبائل کے اندر PUBG کھیلنا, فری فائر کھیلنا. جو گیم اس طرح سے ہیں اپنے وقت کو ضائع کر کے اللہ رسول سے دور, رب سے دور, رب کی عبادت سے دور, رب کی بندگی سے دور, رب کی مساجد سے دور, رب کی دعا سے دور, اللہ کی یاد سے دور, اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے دور, اور ایسے کام کے اندر ہمارے نوجوان اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے جو نہ اس کے لیے خود فائدہ ہے نہ اس کے گھر والوں کے لیے فائدہ ہے. بیکار گوا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سینے کے اندر ایمانی جذبہ ہے. اللہ والو, ایمانی جذبہ پیدا کرو. اگر ایمانی جذبہ ہے مسجد کے اندر آ کر کے رب کی بندگی کرو. ایمانی جذبہ ہے اپنے بزنس کے اندر ترقی کرو. ایمانی جذبہ ہے اپنے فیملی اور پریوار کو پردے کے ساتھ رکھو. ایمانی جذبہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کرو. ایمانی جذبہ ہے اللہ کے گھر کی حفاظت کرو. ایمانی جذبہ ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کے سینے کے اندر اے اللہ تو ایمانی جذبہ پیدا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں, انہیں سیدھی راہ کی رہنمائی فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.